نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، ہماری سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے یہ سرمایہ اور دولت ہمیں عطا فرمایا، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر جائے تو زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ دے دے جہنم سے بچنے کے لیے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ گویا ایمان کی قیمت زمین بھر کے سونے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اب اس کی حفاظت ہمیں کرنا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ کوشش بھی ہو، دعا بھی ہو۔ ایمان لانے والے کے لیے سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ رمضان کے روزے بھی بعد میں، حج بھی بعد میں، زکوٰۃ بھی بعد میں۔ ایمان لاتے ہی سب سے پہلے جو اللہ کا فریضہ ایمان والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ معراج میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں تو دوسرے ہی روز حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور 2 دن تک مسلسل عملی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا کر نماز کے اوقات بتلائے۔ فجر کا اول وقت، آخری وقت، ظہر کا اول وقت، آخری وقت، عصر، مغرب اور عشاء کا اول اور آخری وقت کب کب ہے۔ عملی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دن بتلایا۔ پہلے دن نماز کو اول وقت میں پڑھا کر، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھا کر یہ فرمایا کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے انہی 2 اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ دوسرے ہی روز معراج میں نماز فرض ہوئی اور دوسرے ہی دن اتنا اہتمام کیا گیا کہ نماز کے اوقات فوراً بتلائے گئے۔ اسلام میں نماز کا جو مقام ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس مقام کو جانتے نہیں۔ کسی بھی محلے میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی شہر میں 100% نمازی ہم کو نہیں ملتے ہیں۔
حالانکہ 100% نمازی ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ہونے چاہیے تھے۔ جیسے جمعہ میں ہم منظر دیکھتے ہیں مسجدوں کا، تقریباً 100% مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، تقریباً الحمدللہ۔ یہی منظر 5 وقت کی نمازوں میں بھی ہمیں نظر آنا چاہیے، لیکن نظر نہیں آتا۔ کیا مسلمان نماز کی اہمیت کو جانتا نہیں ہے؟ پھر کیوں آخر یہ کوتاہی ہوتی ہے، یہ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھ کر تاکید کرتے تھے کہ تمہارے سارے کاموں میں سب سے افضل کام نماز ہے۔ اگر تم نماز کی پابندی کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کام بھی تم ٹھیک ٹھیک کر رہے ہو، اور اگر نماز کے تعلق سے تم سست ہو، غافل ہو، لاپرواہ ہو تو دوسرے کام میں بھی غفلت تم سے یقیناً ہوتی ہوگی۔ ایک کسوٹی تھی، ایک معیار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کسی کے ایمان کو جانچنے کا، وہ کس معیار کا مسلمان ہے، اس کی نماز دیکھی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہم لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، لیکن ہمارا دعویٰ عشق نبوی کا، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے جب ہمارے معاشرے میں نمازوں میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نمازی کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوتی تھی تو آپ پڑھاتے تھے، اتنے اہتمام سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورہ یاد کراتے تھے۔ التحیات، تشہد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے نمازیوں کا جائزہ لیتے تھے، اگر ان کی نماز میں کچھ کوتاہی نظر آتی تھی محبت سے، پیار سے، نرمی سے اس کو سمجھا کر نماز درست کرتے تھے۔ ہم نمازوں کو درست کرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں اگر کوئی کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے تو کسی سے پوچھ کر ہم اس کو دور کر لیں، یا کسی کے بتلانے پر ہم اس کی بات مان لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھے، جلدی نماز پڑھ کے سلام پھیر کر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے جواب دیا اور کہا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں، پھر سے نماز پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے ان کو نماز دہرایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے جیسی نماز آتی تھی میں ویسے پڑھ لیا، اب آپ ہی مجھے سکھا دیجیے۔ تو آپ نے ان کو کہا اچھی طرح وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہو، ثنا پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی اور سورہ پڑھو، رکوع کرو، رکوع اطمینان سے کرو، رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اسی طرح دوسرا سجدہ کر کے پھر اس کے بعد دوسری رکعت شروع کرو۔
یہ اطمینان سے رکوع سجدہ کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، جو حنفی مسلک کے مطابق واجب ہے۔ لیکن ہماری نمازوں میں، عام لوگوں کی نماز میں تعدیل ارکان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ رکوع میں جاتے ہیں اور مکمل کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑا سا کھڑے ہو کر پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں پھر مکمل ایسے بیٹھتے نہیں ہیں، تھوڑا سا اٹھ کے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو حنفی مسلک کے مطابق آپ کا واجب چھوٹ گیا، دوسرے مسلک میں تو فرض ہے۔ بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو نمازوں میں تعدیل ارکان نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا مطلب صرف ڈیوٹی پوری کرنا نہیں ہے، یہ اسلام کا اتنا اہم عمل ہے کہ اگر واقعی اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو مسلمان، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، واقعی وہ نماز اس کو روک دے گی بے حیائیوں اور برائیوں سے۔ نماز میں جو نماز کی جان ہے، خشوع و خضوع، پورے دھیان سے نماز پڑھنا، وہ اگر ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، اللہ سے لو لگانے والا بن جائے گا۔ دن بھر میں 5 مرتبہ یہ عمل کرے گا تو ایٹومیٹک اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے گی، صفت پیدا ہو جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں خشوع، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف لو لگانا۔ اور جو اللہ کی طرف لو لگائے گا، متوجہ ہوگا، پھر وہ گناہوں سے دور رہے گا، بے حیائیوں سے دور رہے گا۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت کا احساس اسے رہے گا اور وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو چاہے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں جماعت سے، چاہے اپنی نماز پڑھ رہے ہوں سنت نفل وغیرہ، یا جماعت چھوٹ جانے کے بعد اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ فرض نماز میں، واجب نماز میں، سنت نماز میں، نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان فرمائے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، باقاعدہ اللہ اس کے ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے جو وہ قرأت کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جب بندہ سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ اور جب بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت و کبریائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان گفتگو کا جملہ ہے، اب وہ براہ راست مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ پھر جب اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو اس میں ہدایت کی دعا مانگتا ہے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی، گمراہ اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جانے والے لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے پر اللہ سے اس طرح گفتگو ہوتی ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ نماز پڑھنے سے ہمارا قد کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔
ہماری قدر و منزلت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ سے بات چیت کر لیے. اگر ہم کسی منسٹر سے بات کر لیں، کسی وزیر اعلیٰ سے بات کر لیں، صدر جمہوریہ سے بات کر لیں، وزیر اعظم سے بات کر لیں، تو پھولے نہیں سمائیں گے، زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے. وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی تو تخت و تاج دیتا ہے، اسی کے حکم سے، اسی کی مشیت سے کسی کو ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. اس سے روزانہ کتنی مرتبہ ہم بات کرتے ہیں، ہم کو آج تک سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھا ہے، اس کی تعداد یاد نہیں. اندازہ لگاؤ نماز کی وجہ سے کتنا ہم اللہ سے گفتگو کر کے کتنا ثواب حاصل کر لیے اور کتنی عظمت حاصل کر لیے. یہ نماز کی طفیل، نماز کی برکت سے. ہم عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں جماعت سے، اگر جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 24 گھنٹہ جو ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں وہ ان دونوں نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں. رات بھر رہنے والے فرشتے اور عصر تک رہنے والے فرشتے دونوں فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر عصر تک رہنے والے فرشتے اور رات بھر رہنے والے فرشتے یہ عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں قسم کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ پاک پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو بھی ہم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جب ہم ان سے رخصت ہوئے تب بھی ہم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز پڑھنے والوں کے حق میں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں روزانہ. 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا کتنا اونچا مقام ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے گواہی دلائی جا رہی ہے کہ آپ کے وہ بندے فلاں 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 فلاں، ہم گئے بھی تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے تھے ان سے رخصت ہو کر تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے والے بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. نماز قائم کرنے والے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کو آباد کر رہا ہے، نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو، وہ ایمان والا ہے. نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد کو نمازی بنانے کی کوشش اتنی زبردست فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز سکھانا شروع کرو، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، قیام کیسے کریں گے. قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کوئی اور سورہ پڑھی جاتی ہے، وہ بچوں کو یاد کراؤ. قاعدے میں کیسے بیٹھتے ہیں، التحیات ان کو یاد کراؤ، درود ابراہیم یاد کراؤ، دعائے معصورہ یاد کراؤ. ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ 7 سال کی عمر سے. 7 سال کا بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس کی کسی بھی حرکت کا ہم ایکشن نہیں لیتے ہیں، جانے تو بچہ ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اسی عمر سے تم نمازی بنانے کی کوشش کرو. یہ جیسے کوپل ہوتی ہے، کوپل پودا نکلتا ہے، کوپل اس کی نکلتی ہے، بس اس طرح نازک ہے. اب یہیں سے تم اس کی تربیت نماز کی شروع کر دو. 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانا آپ شروع کریں گے، 8 سال کی عمر تک پہنچے گا، 9 سال کی عمر تک پہنچے گا، 10 سال کی عمر تک پہنچے گا تو انشاءاللہ بالکل پکا نمازی ہو جائے گا. 3 سال کچھ کم نہیں ہے.
3 سال کا وقفہ بہت لمبا وقفہ ہے. 3 سال تک آپ کسی بچے کو اگر کچھ ٹرین کرتے رہیں کسی عادت کے لیے تو یقیناً وہ عادی ہو جائے گا. 3 سال بہت لمبی عمر ہے. پابندی سے اگر ماں باپ اپنے 7 سالہ بچے یا بچی کو نماز پڑھاتے رہیں نگرانی کرتے رہیں تو 10 سال کی عمر تک انشاءاللہ وہ بالکل پکے نمازی بن جائیں گے. مسلمانوں کے بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 10 سال کی عمر سے پہلے بچے کی عادت نماز کی اتنی مضبوط ہو گئی کہ کسی وجہ سے اس کی نیند کی وجہ سے سو جانے کی وجہ سے نماز جماعت کی چھوٹ گئی تو بچہ اٹھا ہے تو روتا ہوا اٹھا ہے. کیا ہوا بیٹے کیوں رو رہے کچھ دکھ رہا ہے تمہارا؟ نہیں جماعت چھوٹ گئی. 10 سال سے پہلے کے بچے کو ہمارے یہاں کے معاشرے میں ایسا دیکھا گیا ہے بعض گھروں میں اس کو نماز کی اتنی فکر ہے 10 سال سے پہلے ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے کہ نماز چھوٹ گئی نیند کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، نیند کی وجہ سے، تو بھی وہ رو رہا ہے. تو ماں باپ اگر 7 سال سے 10 سال تک بچے پر محنت کریں تو انشاءاللہ وہ ایک دم پکا نمازی بن جائے گا. میں نے ایک اسلامی ملک کے صدر جمہوریہ کو دیکھا ہے مسجد نبوی میں. بچپن سے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے نمازی تھا تو صدر جمہوریہ ہونے کے بعد بھی نماز پڑھنے کا یہ عالم تھا کہ وہ جب صدر جمہوریہ ہونے کی حیثیت سے مسجد نبوی میں آیا سیکورٹی اس کے ساتھ روضہ پاک پر جا کر سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد آیا پورے سیکورٹی کے ساتھ ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا. ظہر سے پہلے مکمل وضو کر کے آ کر بیٹھ گیا. ظہر کی نماز اس نے وہیں پڑھی، عصر وہیں پڑھی، مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی. وضو وہ روکے رکھا صدر جمہوریہ. سوچنے کی بات ہے. ظہر سے وضو کو محفوظ رکھے ہوئے عشاء تک وہ وہیں ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا. نماز پڑھ کے نوافل پڑھتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، ذکر کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد پھر وہ سیکورٹی کے ساتھ اپنے جائے قیام پر پہنچا ہے. طالب علمی کے زمانے میں یہی صدر جمہوریہ جب اسٹوڈنٹ سب کالج کا کسی مدرسے کا نہیں، کسی دینی درسگاہ کا نہیں، کالج کا عصری درسگاہ کا جب یہ اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، اس وقت اس کے ساتھ روم پارٹنر شخص جو مسلمان تھا لیکن نمازی نہیں تھا، اس نے اس کے انتقال کے بعد باقاعدہ اس پر مضمون لکھا کہ یہ جو صدر جمہوریہ انتقال کیے ہیں یہ میرے ساتھ روم پارٹنر تھے طالب علمی کے زمانے میں. اچانک ایک رات میری آنکھ کھلی، میں استنجا کرنے کے واسطے اٹھا تو دیکھا لائٹ جلی ہوئی ہے. اور یہ صدر جمہوریہ جو بعد میں ہوا یہ مصلی بچھا کر تہجد پڑھ رہا تھا. میں اپنی ضرورت پوری کر کے آیا. 2 رکعت اس کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا بھائی صاحب لائٹ بند کرو، میری نیند ڈسٹرب مت کرو، میری نیند میں خلل مت کرو، نماز پڑھنا پڑھو آپ. اس نے بیچارے فوراً لائٹ بند کر دی. دوسرے روز کچھ دنوں کے بعد پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہی جو بعد میں صدر جمہوریہ ہونے والا تھا، میز لیمپ لا کر، وہ محدود روشنی والی لائٹ لا کر مصلی پر قرآن کی تلاوت رات میں اس وقت کر رہا تھا جب سب سوتے رہتے ہیں. یہ ماں باپ کی تربیت. کالج کی زندگی میں نماز کا اتنا اہتمام، تلاوت کا اتنا اہتمام، اور صدر جمہوریہ ہو جانے کے بعد مسجد نبوی میں اس زبردست اہتمام نماز کا، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کی ہو جائیں تمہاری
مسلسل محنت کے بعد بھی وہ کوتاہی کرتے ہیں تو ان کو تنبیہ کے طور پر مار سکتے ہو. حالانکہ آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا نہیں، نہ کسی خادم پر، نہ کسی بیوی پر، لیکن نماز چھوڑنے پر اس بچے کو تنبیہاً مارنے کی اجازت دے رہے ہیں جو بچہ کوتاہی کر رہا ہے ماں باپ کی توجہ کے باوجود. تو نمازوں کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. نمازیں معمولی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے مسائل نماز پڑھ کے دعا مانگ کر حل کرا لیے. آج ہمارے ارد گرد کیسے کیسے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ہمارے دینی مسائل ہیں، کیسے کیسے مسائل اور انتہائی سنگین مسائل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اخیر شب میں صبح صادق سے پہلے تہائی رات باقی رہتی ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص مصیبتوں سے عافیت اور نجات پانے والا میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی بیمار تندرستی اور شفا چاہنے والا میں اس کو شفا دے دوں، صحت دے دوں، ہے کوئی صبح صادق تک اللہ اعلان کرتا ہے. یہ نماز کا سنہرا وقت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پڑھنے کا عام طور پر یہی وقت ہوتا تھا. آدھی رات گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے تھے تہجد کا، اور پھر دعا مانگتے تھے. ہم تہجد پڑھ لیں فرائض کے ساتھ ساتھ اور اس وقت دعا مانگ لیں، کون سا آپ کا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک فرما رہا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، وہ مسئلہ حل یقیناً ہوگا، 100% حل ہوگا. ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو، بالکل حل ہوگا انشاءاللہ. نماز کے ذریعے ہم مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نماز کے پابند ہی نہیں ہیں. فرائض ہی میں ہم سے کوتاہیاں ہو جا رہی ہیں. حالانکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہم کو خوب اہتمام کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن رواتب، یعنی جو سنت مؤکدہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو روزانہ سنت مؤکدہ 12 رکعات پڑھے اس کو یقیناً اللہ جنت میں داخل کرے گا، جنت میں اس کو محل عطا فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں اگر کچھ لوگ فرض پڑھتے ہیں تو سنت مؤکدہ کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں. کبھی اتفاق سے آپ کو ایمرجنسی کوئی کام ہے چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن عادت مت ڈالو. عادت اسی کی ڈالو کہ ہم سنت مؤکدہ بھی پڑھیں، اور اگر نفل نمازیں بھی پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگ. ہماری فرائض میں جو کوتاہیاں ہوں گی وہ سنت مؤکدہ اور نفل کے ذریعے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. نماز کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے، بعد میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کو اللہ 100% نمازی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.